أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ان آیات کی تفسیر سے قبل میں آپ کے سامنے مختصر تمہیدی گفتگو کروں گا تاکہ ان آیات کی تفسیر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. قدیم زمانے میں عراق کے شہر بابل میں جادو کا رواج ہو گیا اور ایسا رواج ہوا کہ لوگوں نے اس کو ایک دینی تقدس دے دیا اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. جادو اور معجزے میں کوئی تمیز باقی نہ رہی بلکہ معجزے پر جادو کو فوقیت دی جانے لگی. اللہ نے اس زمانے میں دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا ان کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی گئی اور جادو کی حقیقت ان کو بتلائی گئی اور معجزے کی اہمیت بھی ان کو بتلائی گئی. ظاہر ہے اللہ نے یہ کام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے نہیں لیا، اس کے لیے خاص طور سے فرشتوں کو بھیجا، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہی کا لوگ انکار کر رہے تھے، ان کے تقدس ہی کو لوگوں نے پامال کر دیا تھا. لہذا جادوگر اور انبیاء گویا کہ ایک دو فریق تھے. اب اس میں ایک ثالثی کی ضرورت تھی. اللہ نے ان فرشتوں کو ثالثی بنا کر بھیجا تاکہ وہ معجزات کے تقدس کو بحال کریں اور جادو کی قباحتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں. بہرحال لیکن لوگوں نے ان فرشتوں سے جادو کو سیکھ کر اس کا منفی اثر قبول کیا، مثبت اثر قبول نہیں کیا، اور جو کچھ فتنہ پروری ہوئی اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے. بہرحال یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس سے پیشتر آیات میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ نے جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل یہود جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور آپ کی آمد سے پہلے خوب آپ کی آمد کا چرچا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے خوب کھول کھول کے وہ بیان کر رہے تھے. لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو پھر انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی گفتگو کو بالکل بند کر دیا، بلکہ کتاب یعنی توریت کے وہ مضامین انہوں نے جن کو وہ خوب منہ بھر بھر کر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے ان کو پس پشت ڈال دیا. اس کا ذکر اس سے پہلے آیت میں کیا گیا ہے.
اور اب یہ اس کے بعد جو بھیانک نتیجہ نکلا ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ باطل سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اجالے میں نہیں رہتا ہے تو پھر وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے توریت کی اس پاکیزہ تعلیمات کو نظر انداز کیا، اور نظر انداز ہی نہیں بلکہ حقارت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، تو اب یہ جادو میں، ٹونوں میں، ٹوٹکوں میں اس میں پڑ گئے۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ وَاتَّبَعُوا، بس وہ لگ گئے، پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جن کو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کے زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ وَاتَّبَعُوا اس کا عطف جو اس سے قبل آیت میں نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اسی پر اس کا عطف ہے، یعنی اس آیت کا جوڑ اسی سے ہے۔ ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے توریت کو پس پشت ڈال دیا، وَاتَّبَعُوا، اور وہ لگ گئے، پیچھے لگ گئے، اب وہ ان چیزوں میں منہمک ہو گئے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جن کو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد یہاں پر وہی جادوگر جو انسانوں میں سے تھے، جناتوں میں سے تھے، ان کی جو تعویذ گنڈے کی جو ان کی کتابیں تھیں، ان کی جو عبارتیں تھیں، بس یہ انہی کو پڑھتے تھے، انہی کو جپتے تھے۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا، جو جادو کا بڑا چرچا اور رواج ہو گیا تھا۔ اس دور کی باتیں ہیں کہ بس اس وقت کے جادو کو یہ لوگ پڑھنے لگے اور اسی کو اوپر اپنی زندگیاں کھپانے لگے اس وقت میں، بلکہ اپنے جادو کو تقدس دینے کے لیے اس جادو کا انتساب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ الیاذ باللہ، حضرت سلیمان اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، خرافات سے پاک ہوتا ہے، ایک زمین پر اللہ کی ایک مقدس ہستی ہوتی ہے، تو حضرت سلیمان جیسا پاکیزہ انسان، برگزیدہ انسان، اور اس کی طرف جادو کا انتساب، یہ سب کچھ ہوا۔ قرآن مجید نے اس موقع سے ان کی اس بد کرداری کی کھل کر نفی کی اور کہا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کرنا اور جادو میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے یہ سب مدد لینا، ان کے نام جپنا، شیاطین کا تذکرہ، یہ سب ظاہر ہے کہ کافرانہ عمل ہے۔ قرآن مجید نے اس ڈٹ کر کہا، بڑی قوت کے ساتھ کہا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر واقعتاً کتنی بڑی عبرت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ تقدس جس کو یہودیوں نے پامال کر دیا تھا، قرآن مجید نے ان کے اس تقدس کو بحال کیا۔ قرآن مجید کی وسعت کا بھی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کیسی پاکیزہ کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ مہمن ہے اپنی پیشتر تعلیمات کا، اور واقعتاً سلیمان علیہ السلام کی ذات کو اور ان کی تعلیمات کو جو پراگندہ کیا، قرآن مجید نے اس کو صاف ستھرا کیا، گندگی کو اس سے ہٹایا، اور بڑی قوت کے ساتھ کہا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے، یعنی ان کے دور کے جو شریر لوگ تھے انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور بتایا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو قرآن مجید کی اس تعبیر پر بھی قربان جائیے، یہاں یعلمون کا لفظ استعمال کیا، کفرو کے بعد بظاہر یہاں پر ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، علموا الناس ہونا چاہیے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو سکھلایا، لیکن یہاں قرآن مجید نے یعلمون فعل مضارع استعمال کیا، یعنی ان کا یہ ناپاک سلسلہ ہنوز وہ جاری ہے، ابھی تک بھی وہ جاری اور ساری ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس دور میں بھی سکھلایا اور وہ اب تک اس کو سکھلا رہے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے بہت ڈٹ کے اور قوت کے ساتھ بتلائی۔ بہرحال وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور یہ جو الفاظ ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان والے، یہ بطور جملے معترضہ کے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید نے ایک استدراک کیا یہاں پر، وہ جو سلیمان پر انہوں نے الزام لگایا، اس الزام کو قرآن مجید نے فوری طور سے اس کو رد کیا، اور پھر اس کے بعد کہا یہ لوگ تو وہ تھے جو شیاطین کی تعلیمات کے پیچھے پڑ گئے، وما انزل علی الملکین، اور اس کے پیچھے پڑ گئے جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل،
بابل میں ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت دونوں عطف بیان ہیں اور دونوں فرشتوں کا نام ہاروت و ماروت تھا. یعنی جو کچھ ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا اسی کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينِ ہی پر وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ کا عطف ہے. یعنی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينِ وَاتَّبَعُوا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اس کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ جو بیچ میں جملہ تھا وہ جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بطور جملہ معترضہ کے وہ ایک الزام جو ان پر آیا تھا اس کو قرآن مجید نے فوری طور سے اس کا رد کیا. تو بہرحال یہ لوگ جو کچھ فرشتوں پر اتارا گیا تھا، فرشتوں پر کیا اتارا گیا تھا؟ فرشتوں کے اوپر ظاہر ہے کہ فرشتوں کو جو علم دے کر بھیجا گیا تھا، جادو کی حقیقت، جادو کی ماہیت، جادو کے طریقے اور جادو کی شکلیں، تاکہ وہ لوگوں کو بتلائیں اور لوگ ان سے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد جادو سے بچیں اور معجزات کی حقیقت کو، ان کی پاکیزیت کو اور ان کے تقدس کو وہ پہچانیں اور اس کی قدر کریں. تو ظاہر ہے کہ اب اس لیے فرشتوں پر جو کچھ اتارا گیا تھا تو لوگ جو ہیں وہ ان جادو میں ہی پڑ گئے اور فرشتوں سے انہوں نے منفی، ان کی تعلیم سے منفی سبق لیا. تو اس کو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہ بھی فوراً یہاں قرآن مجید نے ان فرشتوں کی طرف سے ایک دفاع کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں نے آنے کے بعد جادو کو بڑھاوا دیا اور ان کے آنے سے تو نقصان ہی ہوا. کہا کہ نہیں، جس وقت فرشتے لوگوں کو جادو کے سلسلے میں بتلاتے تھے، وہ ان کو آگاہ کرتے تھے، تو وہ یہ تاکید ضرور کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھلاتے تھے حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ یوں کہہ دیا کرتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم آزمائش ہیں، ہم امتحان ہیں. یعنی یہ ہمارا علم امتحان کے لیے ہے. جو اس کو سیکھ کر اگر منفی اثر قبول کرتا ہے تو وہ تباہی کا سامان اپنے لیے خود فراہم کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو سیکھ کر مثبت راہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی نجات کا سامان کرتا ہے. تو ہم یہاں آزمائش کے لیے امتحان کے طور پر اللہ کی طرف سے. اور ڈٹ کر وہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ جادو تم سیکھ رہے ہو، اس کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھ رہے ہو، لیکن فلا تکفر، وہ قوت سے کہا کرتے ہیں، تاکید کے طور پر کہا کرتے ہیں کفر نہ کرنا، یعنی اس سے منفی اثر قبول نہ کرنا، جادو نہ کرنا، جادو کرنا کفر ہے. وہ اس سے روکا کرتے تھے. بہرحال قرآن مجید نے واقعتاً کتنی قوت کے ساتھ کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، من یہاں پر زائدہ ہے اور یہ احد کے اوپر وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدًا تھا، لیکن من احدن کے ساتھ اس بات کو کہا. تو یہ من زائدہ استغراق کے مفہوم کو بتلاتا ہے، یعنی کسی ایک فرد کو بھی وہ یہ سکھلاتے نہیں تھے مگر یہ کہتے تھے، یعنی ہر فرد سے مخاطب ہو کر وہ اسی بات کہتے تھے، اتنی قوت کے ساتھ وہ کہتے تھے. لیکن لوگوں کے مزاج میں تو فساد ہی تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس سے بھی پردہ اٹھایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو لوگ ان سے منہما، ان دونوں سے یعنی ہاروت سے ماروت سے سیکھا کرتے تھے وہ چیزیں ما یفرقون به بین المرء وزوجی، جس کے ذریعے سے مرد و زن کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کرتے. بس وہ ایسا علم سیکھتے تھے اس جادو کے ذریعے سے، گوئے کہ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والی شکلیں وہ سیکھتے تھے. اس سے اس دور کے یہودیوں کا مزاج بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کیسا ان کا فاسدانہ مزاج تھا، فاسدانہ ذوق تھا. وہ فرشتے اللہ کے جانب سے آئے اور وہ اس لیے جادو سکھلا رہے ہیں، جادو کی شکلیں اس لیے بتلائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، ان کو اختیار نہ کریں. لیکن اب لوگ اس سے منفی اثر قبول کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر فساد کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے اس موقع سے پھر بات کہی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی اس دور میں گویا کہ جادو کے ذریعے سے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہی مؤثر حقیقی ہے، بس جادو کے ذریعے سے ہی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ کی قدرت سے لوگوں کا یقین ہٹتا جا رہا تھا، عقیدہ ان کا خراب ہو گیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. قرآن مجید نے اس موقع سے اس جادو کی قلعی کو کھولتے ہوئے کہا اور اس جادوگروں کی قلعی کو کھولتے ہوئے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو اس کے ذریعے سے
نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وما هم بضارین، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں بھی، اس کے ذریعے، یعنی سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مشیت سے. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. واقعتاً یہ بہت بڑی چیز ہے. عقیدے کی کمزوری سے انسان ہمیشہ متاثر ہو جاتا ہے، جادو سے متاثر ہو جاتا ہے، جادوگروں سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ کہہ دیا ہے جادو انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو صبح اور شام کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت نے خود معوذتین کا جو تحفہ میں قرآن مجید میں دیا ہے، اگر ایک مومن اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اس طرح کی جتنی بھی لعنتیں ہیں ان سب سے محفوظ رہے گا. وہ جادو سے محفوظ رہے گا، ٹونے ٹوٹکوں سے وہ محفوظ رہے گا. جو صبح کے وقت میں معوذتین کا التزام کرے گا، شام تک وہ اس طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو شام کے وقت میں اس کو پڑھ لے گا، صبح کے وقت تک یہ محفوظ ہو جائے گا. اور معوذتین کتنی بڑی چیز ہے. یہودیوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر دیا تھا تو اس جادو کا اثر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ کو زندگی کے معاملات کے سلسلے میں کبھی کبھی ہونے لگتا تھا کہ شاید یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، کیا ہوتا لیکن نہیں کیا. یہ آپ کو زندگی کے معاملات میں، دینی معاملات میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کا نسیان کبھی کبھی ہونے لگا تھا. معلوم ہوا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے معوذتین کا نزول ہوا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ لعنت جادو کی ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ بہترین وظیفہ ہے، مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جادو سے، جادوگروں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ جو تھے یہی سب کرتے تھے، وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ان کو نقصان پہنچائیں اور ان کو فائدہ نہ پہنچائیں. یعنی اور قرآن مجید نے کتنی بڑی بات کہی، ما یضرہم، اس کے بعد ولا ینفعہم، ولا ینفعہم کہہ کر کے دیا کہ اس میں ایسے بالکل وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، نفع کا کوئی ان کا رجحان نہیں، بات نقصان کی چیزیں. فرشتوں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ منفی چیزیں سیکھی ہیں. ہر چیز کے اندر نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے نقصان کا پہلو اختیار کیا، نقصان کو سیکھا. اسی کے لیے قرآن مجید نے قوت کے ساتھ جو ولا ینفعہم کہا ہے، یہ اسی پہلو کو بتلایا ہے کہ نفع کی طرف ان کی توجہ ہوئی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور پھر بڑی قوت کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی. جادو کی قباحت آسمانی کتابوں میں اس سے پہلے بھی موجود، جیسے قرآن کے اندر جادو کی قباحت موجود، توریت کے اندر بھی جادو کی قباحت موجود، انجیل کے اندر بھی جادو کی قباحت موجود. یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، وَلَقَدْ میں واو وہی قسم کا ہے، لام جواب قسم، یعنی واللہ لقد علموا، خدا کی قسم انہوں نے اس بات کو جانا، وہ اس بات کو جانتے تھے. لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لمن اشترا کے معنی اختارہ، جو اس کو اختیار کر لے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، خلاق کے معنی نصیب، حظ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. خلاق کہتے ہیں اس حصے کو جو انسان کو اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ملتا ہے، یعنی جو عزت، جو احترام، جو منافع اس کو ملتے ہیں، مانوی، مادی، ان سب کو خلاق کہا جاتا ہے. کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس نے اس چیز کو اختیار کر لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہائے افسوس انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اپنے آپ کے دام لگا لیے، اور آخرت کا عذاب اس کے بدلے میں انہوں نے لے لیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ پر بھی لام جواب قسم کا ہے، واو قسم کے لیے ہے. وَبِاللَّهِ یا وَاللَّهِ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یعنی خدا کی قسم بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے خاطر، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا.
بیہی کا مرجع جادو بھی ہو سکتا ہے، کتنی بری چیز ہے وہ جادو. عذاب آخرت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جو انہوں نے لے لیا ہے کتنی بری چیز ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. اب وہ جانتے تو تھے لیکن اپنے جاننے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ جاننا نہ جاننے کی مرادف ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا لو کانوا یعلمون ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر. اور اب بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور ڈریں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا ثواب بہت بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ اس حقیقت کو وہ جان لیتے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر وہ بہت بہتر ہے. بہرحال یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات سے ہمیں بڑی ہدایت ملتی ہے. اور وہ بڑی ہدایت یہ ہے کہ انسان کو سحر سے، جادو سے بچنا چاہیے. جادو کا عمل وہ کافرانہ عمل ہے. جو جادو کو سیکھتے ہیں اور خاص طور سے جادو کو سیکھنے کے بعد جادو میں شیاطین سے مدد لیتے ہیں، وہ کھلے ہوئے کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. قرآن نے اس کو کفر اور شرک سے تعبیر کیا ہے. اور ظاہر ہے اسی طرح سے تعویذ، گنڈے، ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے نقش سلیمانی کے نام سے معروف چیزیں ہیں. نقش سلیمانی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، کیا نقش وہ بنائیں گے؟ وہ تو اللہ کی تعلیمات لے کر آئے تھے. بلکہ جو جادو کا جو کچھ اثر تھا اس سب کو وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو یہودیوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا کہ سلیمان کی جو حکومت تھی چرندوں پر، پرندوں پر اور اس فضائے بسیط پر، یہ سب جادو کا نتیجہ تھا. الیاذ باللہ یہ نہیں تھا. یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک مخصوص نعمت عطا کی گئی تھی. اس لیے انسان کو حتی الامکان ان تمام چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے، خاص طور سے جادو سے. اس عمل تو یہ کافرانہ عمل ہے. اور تعویذ وغیرہ بھی، اس سے بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. علماء نے تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں بڑی شرطیں لگائی ہیں. 3 شرطیں لگائی گئی ہیں کہ وہ تعویذ جو لکھا جائے وہ مفہوم ہونا چاہیے. اگر غیر مفہوم ہے، تعویذ لکھا گیا ہے لیکن اس کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس سے احتراز واجب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی عبارت گنجلک عبارت ہو جس کے سرے کفر سے ملتے ہوں، تو ایسی غیر مفہوم عبارت کے ساتھ تعویذ گھنٹے نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی مفہوم عبارت لکھی گئی ہے جو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور وہ جو عبارت لکھی گئی ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، اور پھر اس تعویذ کے ذریعے سے خیر مقصود ہے، کوئی نقصان اور خود غرضی اور کسی کو پریشان کرنا یہ نہیں ہے، کوئی خیر کے لیے، تو بہرحال اس کا جواز نکل سکتا ہے. ورنہ وہ کلمات اور وہ ادعیہ منصورہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، ان کا انسان اہتمام کرے. ہر طرح کی خیر و برکات اس کو خود ملیں گی. صبح اور شام کی دعائیں پڑھی جائیں. کون سا ایسا وقت، کون سی ایسی گھڑی ہے جس کے سلسلے میں ہمیں قرآن نے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو؟ جو لوگ صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو وہ اس طرح کی تمام آفات، مصیبتوں، بلیات سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس طرح کی خرافات سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے.